بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑہا حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے، کروڑہا درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ میں ہوں عاصم محمود کلیار، آپ دیکھ رہے ہو AMK پاکستان نیوز۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے پاکستان کے عدالتی نظام کے بارے میں کہ یہ کیسا اور کیوں ہے، اور دنیا کے سب سے نچلے عدالتی نظاموں میں اس کا شمار کیوں ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کا نہیں۔ ناظرین، عدلیہ جو کہ کسی بھی ملک کا ایک اہم پلر ہے، اگر کسی ملک کی عدلیہ آزاد ہوگی اور وہ آزادانہ فیصلے کرے گی تو وہ ملک ترقی یافتہ ہوگا، لیکن کسی ملک کی عدلیہ آزاد نہیں ہوگی اور وہ آزادانہ طور پہ فیصلے نہیں کر پائے گی تو پھر وہ ملک ذبح حالی کا شکار ہوگا۔ پاکستان کی عدالتی نظام جو ہے وہ ہمیشہ سے متنازع رہا ہے، اور پاکستان کی جو عدالتی نظام ہے وہ ہمیشہ سیاسی وکٹمائزیشن کا شکار رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی عدالتوں پہ سب سے پہلے اس وقت سوال اٹھا جب اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا۔ ناظرین، پاکستان کا عدالتی نظام ہمیشہ ہی متنازع رہا ہے۔ یہ متنازع نظام جو ہے پھر اس وقت اجاگر ہوا اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کو ہٹایا تھا۔ پھر وہ ایک موومنٹ کے ذریعے بحال تو ہو گئے تھے لیکن متنازع ہو گیا تھا، اور پھر یہ عدالتی نظام مسلسل متنازع رہا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جس وقت ان عدالتوں نے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، ان کو سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہا تھا اور ان کو تاحیات نہل کیا تھا، اور عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا۔ پھر یہ عدالتی نظام کو اگر آگے کی طرف لے کے آئیں تو اس وقت کا جو نظام ہے، اس وقت پاکستان کی عدالتیں جو انہوں نے پہلے جس کو سیسیلین مافیا گاڈ فادر مفروض قرار دیا تھا، اب ان کو اس سے ضمانتیں مل رہی ہے اور ان کے جو کیس ہیں ان سے بریت مل رہی ہے، اور دوسری طرف عمران خان جن کو عدالتوں نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا، اب اس کے اوپر 200 سے زیادہ مقدمات قائم کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کا عدالتی نظام ہمیشہ ہی متنازع رہا ہے۔ پاکستان کے عدالتی نظام سے ہمیشہ ایسے فیصلے ہوتے رہے ہیں کہ جس پہ تنقید چلتی رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس سے ایسے فیصلے ہو رہے ہیں کہ جو ابھی فیصلہ آتا نہیں ہے اور اس کا متنازع پن ظاہر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم اپنی لوور کورٹ کی طرف بھی دیکھیں تو جج جو ہمایوں دلاور کا فیصلہ اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو کس طرح توشہ خانہ کے اندر انہوں نے عمران خان کو نائل کیا، جس نے توشہ خانہ کے اندر 50% جو ہے رقم وہ ادا کی تھی، اور جو 10 اور 15% رقم دے کے تحفہ وصول کرنے والے ہیں وہ ابھی تک ان کے بارے میں کوئی ایسی نہیں چل۔ پھر اگر جج ابو الحسنات ذوالقرنین کو دیکھا جائے تو انہوں نے کس طرح سیفر کیس کے اندر عمران خان کو لٹکایا ہوا ہے، اور دوسری طرف نواز شریف کو ضمانتیں دی جا رہی ہے۔ پھر اسلام آباد کے چیف جسٹس عامر فاروق کو اگر دیکھا جائے تو وہ شروع سے ہی متنازع آ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی جج متنازع ہوتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کیس سے جو ہے ہٹا دیا جائے، اور وہ یہ درخواست دیتا ہے کہ مجھے اس کیس سے ہٹا دیا جائے کیونکہ میں متنازع نہیں بننا چاہتا۔ لیکن جج عامر فاروق جو کہ مسلسل PTI کی نظروں میں متنازع چل رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ قائم ہے اور ہر کیس کے اندر وہ اپنا فیصلہ سنا دے رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی عدالتی نظام بالکل ہی واضح ہو چکا ہے، اور ہر چیز نظر آ رہی ہے کہ کس طرح یہ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ نواز شریف جس کو انہی عدالتوں نے سیسیلین مافیا گاڈ فادر کے لقب دیے تھے اور انہوں نے ان کو مفروض ڈکلیئر کیا تھا، کس طرح ابھی نواز شریف ملک کے اندر آئے بھی نہیں تھے اور اس کی حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی، اور پھر اس کو کیسوں سے بریت اس کی شروع ہو گئی ہے، اور دوسری طرف عمران خان جن کو ان عدالتوں نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا، اب ان کی ان عدالتوں میں ضمانت بھی نہیں ہو رہی اور اس پہ کیس در کیس نکلتے جا رہے ہیں۔ سیفر کا معاملہ جو کہ شروع سے ہی متنازع تھا، کس طرح ان عدالتوں نے عمران خان کو اس کے اندر بند کیا ہوا ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ سیفر اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ یہ کسی ملک کی سالمیت کے لیے بہت زیادہ خطرہ تھا، اور ایک وزیر اعظم نے جب دیکھا
کہ یہ ہمارے ملک کی سلمیت کے خلاف ہے، اور امریکہ نے مجھے نہیں بلکہ ہمارے ملک کو دھمکی دی ہے۔ تو انہوں نے اپنی عوام کو یہ چیز بتائی کہ بیرون ملک امریکہ سے ایک سیفر آیا ہے جس میں کہا گیا کہ اگر آپ نے عمران خان کو نکال دیا تو پاکستان کو بخش دیا جائے گا، اور اگر آپ نے عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو اس کے بدترین نتائج بھگتنا پڑے گی۔ پھر سلامتی کمیٹی میں بھی اس بیانیے کو مانا گیا اور امریکہ کو ڈیمارش کیا گیا، لیکن پاکستانی عدالتوں کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی اور وہ مسلسل اس کیس کو لٹکائے ہوئے ہیں۔ جس وقت اسد کیسر اسپیکر قومی اسمبلی جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ خط چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ رہے ہیں، لیکن ایک چیف جسٹس آف پاکستان جو عمر عطا بنجال تھے وہ چلے گئے، اور دوسرے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض صاحب آ گئے ہیں۔ نہ تو پہلے چیف جسٹس نے اس پہ کوئی ایکشن لیا اور نہ دوسرے جو اس وقت کے چیف جسٹس ہے وہ کوئی نوٹس لے رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ عمران خان کو جب ہٹانا تھا تو 12 بعد یہ عدالتیں کھل گئی، اور اب ایک وقت ہے کہ جب عمران خان کو ضمانت دینی ہوتی ہے تو جج ہفتہ 10 دن غائب رہتے ہیں۔ نظر کام یہ بہت ہی متنازع اس وقت عدالتی نظام ہو چکا ہے۔ پاکستان کا عدالتی نظام تھا تو شروع سے متنازع، لیکن اس وقت جو چل رہا ہے یہ نہ صرف سیاسی اس کے اندر مداخلت ہو رہی ہے بلکہ یقینی طور پہ اور بھی کہیں سے مداخلت ہو رہی ہے کہ یہ نظام کھل کے انصاف نہیں کر رہا۔ اب یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی دیکھنا ہوگا اور ان ججوں کے خلاف، ان جسٹسوں کے خلاف جو کہ فیصلے نہیں دے رہے ہوں گے، اب ایکشن لینا ہوگا، کیونکہ اگر پاکستان کے اندر استحکام لانا ہے تو پھر عدالتی نظام کو مضبوط کرنا ہوگا، اور عدالتی نظام کو فیصلے جو ہے وہ حق اور سچ پہ دینے ہوں گے، نہ کہ کسی کی حکمت پہ۔ پاکستان کے لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے، لیکن یہاں کا عدالتی نظام ایسا ہے کہ جس پہ ایک عام شہری بھی سوال اٹھا سکتا ہے، کیونکہ اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ عدالت انصاف نہیں کر رہی۔ نظر کام اب یہ عدالتوں کو بھی چاہیے ہوگا، اور خاص کر چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فیض صاحب کو اس چیز کا نوٹس لینا ہوگا اور عدلیہ کی توقیر بحال کرنی ہوگی، کیونکہ جب تک عدلیہ کی توقیر بحال نہیں ہوتی پاکستان ترقی کی طرف گامزن نہیں ہوگا، اور جب تک پاکستان ترقی کی طرف گامزن نہیں ہوگا یہ لوگ چاہے جتنے بھی چیف بنے ہوئے، لیکن پھر بھی کیونکہ انہوں نے ایک حلف اٹھایا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیشہ یہ اپنے ادارے سے مخلص رہیں گے، لیکن کہاں گیا وہ حلف؟ کس طرح یہ مخلص ہیں اپنے ادارے سے؟ کام امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب تک کے لیے تائیں مزید ویڈیو کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔